سماج سے بلانگ کرتے ہیں. ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, آن لائن ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ بتائیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے, تو میرے خیال سے آج کل فزیکل ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنس آن لائن ایجوکیشن پہ ہے. آن لائن ایجوکیشن پوری دنیا میں آج کل تقریباً فزیکل ایجوکیشن سے زیادہ ہے, بلکہ زیادہ تر ڈگریز لوگ آن لائن ہی کرتے ہیں. آن لائن کرتے ہیں. پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن ہے, خاص طور پہ فری ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو فری ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن ہر بچے کا اور ہر سٹیزن کا وہ فری اس کا حق ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں چونکہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اور دوسری طرف آن لائن ایجوکیشن کے ہمارے پاس فیسلٹیز وہ نہیں ہیں. آئی ٹی سیکشن میں پاکستان اتنی ترقی نہیں کر چکا اب تک, آئی ٹی میں ہم پیچھے رہ چکے ہیں, تو اس لیے انٹرنیٹ سروس نہیں ہے کئی علاقوں میں. انٹرنیٹ سروس تو دور کی بات, بعض علاقوں میں تو آج تک بجلی کی سہولیات بھی نہیں ہے, تو انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کی بات کریں آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں ہو چکی ہے. وہاں کے ایک ٹیچر ہیں خان سر کے نام سے, جن کا یوٹیوب چینل ہے, شاید آپ کو پتا ہو, آپ نے کبھی سنا یا کبھی دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے, بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 1980 کا جو ڈیکیڈ تھا, اس پہ جب ہم جہاد اور اسلامائزیشن پہ فوکس کر رہے تھے, اس پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے تھے, تب انڈیا والوں نے آئی ٹی پہ انویسٹمنٹ کی تھی. اس لیے آج وہ, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈین انڈین اوریجن ہے, اور ہم ملٹی نیشنل کمپنی آپ دیکھ لیں. ہاں جی, تو وہ آج کل ہمارے آئی ٹی میں ہم سے بہت, بلکہ دنیا میں سب سے آگے ہے. اچھا, جن ٹیچر کی میں بات کر رہا ہوں, خان سر کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو فری ایجوکیشن دیتے ہیں, اور پورے انڈیا میں بہت فیمس ہیں. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ, مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ انہیں سنتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں. انہوں نے 107 کروڑ روپے کی آفر ٹھکرا دی ہے کہ بھائی میں جو چینل ہے اسے ایسے ہی فری کورسز کرواؤں گا, اور فری مطلب تھوڑے بہت پیسوں میں فری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی, وہ تو سوچ کی بات ہوتی ہے. اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے, لوگوں کی سوچ بدلے, تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. بالکل پاسبل ہے, لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا کے لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے. اس لیے کیا فرق ہے, مطلب وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان. وہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. پاکستان میں لوگ نگیٹیوٹی کی طرف. میں یہ نہیں کر رہا پاکستان پہ میں مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن پاکستان میں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہاں پازیٹیوٹی, کنسٹرکٹیو مائنڈ وہ نہیں ہے. ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں بھی ممکن ہے سب کچھ. پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہسٹری بھی جانتے ہوں گے. 1947 کی بات کریں, ہم سب اکٹھے تھے, مطلب ہمارے جو بڑے ہیں انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں سب اکٹھے تھے. آپ نے بولا اب انڈیا والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے, ہماری سوچ میں بہت فرق ہے. وہ فرق کہاں پہ آ کے بنا, کیسے بنا؟ ایجوکیشن کے تھرو, ان کی لیڈرشپ کے تھرو, ان کے پالیٹیشنز کے تھرو, یا پھر ان کی پبلک نے خود اپنے آپ کو اویئر کیا, ڈیولپ کیا؟ دیکھیے, ہم الزام کسی ایک بندے کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لیڈرز کی غلطی ہے. لیڈرز کی بھی غلطی ہے, لیکن ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے. ان میں شعور نہیں ہے. عوام کو خود کو پہلے اویئر کرنا ہوگا, اس کے بعد ایسے لیڈرز کو چننا ہوگا جو لوگوں کی, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, ان کی ترقی کی سوچیں. یہ نہیں کہ صرف آپ کو ایکسٹریمسٹ بنائے اور زندہ آباد مرد آباد کے نعرے آپ سے لگوائے, جسٹ آپ سے ووٹ لے کے وہ غائب ہو جائیں. آپ کبھی کشمیر کے نام پہ ووٹ لیں, کبھی مذہب کشمیر کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ, تو کبھی کیا کہتے ہیں اسلامائزیشن, انڈیا ہمارا دشمن ہے, ختم نبوت اور یہ وہ, اور توہین رسالت, اور یہ ہم اس میں آج تک اس میں الجھے ہوئے. اگر ہم ان چیزوں سے خود کو نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف نکل جائیں, ایجوکیشن کی طرف آئیں, انڈیا سے, تو ہم انڈیا کیا, ہم امریکہ سب کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کو بروقت اور صحیح جگہ پر استعمال اب تک نہیں کی گئی. ہو گیا. بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے. یوتھ ہیں اور کافی تھوڑی سی ہٹ کے سوچ رکھتے ہیں, اس لیے تھوڑی سی بات ان سے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے بولا کہ پاکستان میں یہ سوچ ہے اور وہاں پہ یہ سوچ ہے, میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے بھی تو سوچ بدلنی ہے نا. آپ نے بولا پبلک میں ہم بھی آتے ہیں. جی اس میں ہم بھی آتے ہیں. پہلی کام جو ہم نے کرنا ہے انڈیویجولی سوچ کو بدلنا ہے, اس کے بعد اپنی سوچ کو بدل کے, جیسے میں ابھی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں, کل کو میں بھی انہی لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہو ایک لیڈر میں بھی ہو سکتا ہوں.
تو اگر ادھر سے میں اپنی سوچ بدل لوں تو کل میں بہت سارے لوگوں کو مطلب بدل سکتے ہاں ہیں، آپ بدل سکتا پاکستان کو ہوں، بدل ان سکتے پہ ہیں۔ پاکستان کو میں پوری قوم کو میں ٹرینڈ کر سکتا ہوں۔ یہ وہ ویژن ہے، یہ وہ پیشن ہے جسے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک ہوں، ایسے ایک ہے، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں سوچ رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنا ہے، ہیلتھ کے اوپر ورک کرنا ہے، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن اپنے بہتر کرنے ہیں، بجائے ہم نعرے لگائیں، اور نعرے بھی صرف نعرے، اور پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ صرف ہمیں فوج اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایجوکیشن، ہیلتھ، آئی ٹی اور ہمیں ترقی کی سوچنا ہے۔ مطلب آج کل پوری دنیا ڈیجیٹل کی طرف، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور ہم آج تک کلاشنکوف، توپ، ٹینک اور F-16 B-52 میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے کہ پبلک کو اویئر نہیں آ رہی، اویئرنیس نہیں آ رہی؟ میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرز کو ہی دوں گا، اور پبلک کا قصور نہیں ہے۔ عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا۔ عوام میں چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن انہوں نے دیا نہیں ہے، تو عوام بے شعور ہے اور وہ ان لوگوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے، جب آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ تھوڑا سا پاکستان کی واقعی میں بہتری کے لیے بات کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو کرنے نہیں دیا جاتا، یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، جیسے اب آپ نے یہ بولا غداری کا الزام لگاتے ہیں، اینٹی پاکستان کہا جاتا ہے، را کا ایجنٹ ہے، موساد کا ایجنٹ ہے، ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے یہ لوگ اشرافیہ، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے، سب لوگ اویئر ہو جائے، سب لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائے، تو پھر ہماری یہ حکمرانی ہے اور ہمارا یہ جو ریٹ قائم ہے، ہمارا جو داغ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پھر ختم ہو جائے۔ ٹو بی فار دا لاسٹ شو، ابھی میرا خیال میں آخری شو ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو قوم کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن از ناٹ اے سولوشن، عمران خان از ناٹ اے سولوشن، اکانومی از دا ایشو رائٹ ناؤ۔ اور آج اگر آپ جہاں سے مرضی پیسے لے لیں، کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ اسی سال کے اندر $8 بلین کا قرضہ آپ نے ابھی مزید واپس کرنا ہے، اور وہ 8 بلین کہاں سے آئیں گے؟ کسی نے آج تک نہیں کہا انڈسٹری کو کس طرح آگے چلانا ہے، کسی نے آج تک روڈ میپ نہیں دیا کہ ایکسپورٹ کس طرح بڑھانی ہے، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو ایگریکلچر کنٹری تھا وہاں پہ ایگریکلچر کو کس طرح پروڈیوس کرنا ہے۔ کرپشن کی داستانیں ہیں، لوٹ مار پڑی ہے اس وقت۔ اگلے دن آپ بڑا اچھا آرٹیکل مزید ایک کسی نے لکھا ہے، میرا خیال سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے، صوبہ سرحد کے بارے میں، کہ وہاں پہ کس طریقے سے ایک برائے نام وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں، جو گورنر ہیں، وہ کس طریقے سے وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا ڈی پی او اور دوسرا عملہ لگوا کر کس طریقے سے ہر چیز کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت اس سے بڑی بھی بات کیا ہوگی کہ آپ کا سلوشن الیکشن نہیں ہے، آپ کا سلوشن عمران خان نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، اخلاقیات کی، اور اس کا جنازہ اگلے دن آپ کے ڈیفنس منسٹر نے فلور پہ نکالا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کس طریقے سے ایک سرکاری حاضر سروس سرکاری افسر کی بچی پر 1 ارب 20 کروڑ کی سلامیاں، جیولری اور گاڑیاں اس سے الگ۔ یہ الیکشن روک سکیں گے یہ ساری چیزیں؟ خان صاحب روک پائیں گے؟ بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں، جب بھی سیاستدان بیوقوف اور نا تجربہ کار ہو تو جو بیوروکریسی ہوتی ہے ان کی لاٹری نکل آتی ہے، پھر ان کے ریٹ جو ہے وہ واقعی کروڑوں میں جاتے ہیں، وہ پھر ان کو بیوقوف بناتے ہیں مل کے، جس طرح بنایا گیا۔ اور پچھلے دور میں آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے، اون چودھری صاحب بتا چکے ہیں کہ سیکرٹریز کی اپوائنٹمنٹ تصویریں دیکھ کر کی جاتی تھی، ان کے نام کے سپیلنگ چیک کر کے دی جاتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے تو وہ کہتے ہیں لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی، لیٹ دیم ہیو اٹ۔ ٹھیک ہے، تو سائی صاحب یہ جو آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ہے وہ تو بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ساری اتھارٹیز تو انڈینس ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان یعنی ہمارا کیا اس میں لائبل کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں یا کیا کریں؟ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے آج تک جو بھی آپ کی پالیسی ہوئی ہے عالیہ، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اس کے پیچھے پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی ہر پالیسی ڈالر بیس پالیسی ہے۔ آپ کی پالیسی بنانے والے وہ لوگ ہیں جو قوم کو کہتے ہیں کہ جہاد کرو، اپنے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں، قوم کو کہتے ہیں کہ جہاد کرو اور ہر چیز اردو میں کرو، اپنے بچے اے لیول او لیول کر رہے ہیں۔ تضاد دیکھیں، نیا نصاب جو خان صاحب نے تعلیمی اداروں کے لیے بنایا تھا اس میں ترقی کی گنجائش موجود ہے۔ رشی سونک آپ سمجھتے ہیں پاگل ہے جس نے کہا کہ انگلش اور میتھ پڑھایا جائے قوم کو، لیکن اپنے بچوں کو آکسفورڈ سے نکال کے کیوں نہیں یہ پڑھاتے مدرسوں میں لا کے؟ قوم کے لیے امر بالمعروف کا راستہ ہے،
कौम को कहते हैं कि जेलें भरो और खुद अपनी जमानतें करा रहे हैं। कोई चैलेंज कर सकता है इन चीजों को? कौम किस खूबसूरती के साथ 22 करोड़ लोग बेवकूफ बन चुके हैं, आंखें बंद हैं और कान बंद है। लेकिन इसमें उसमें आईएमएफ के बाद मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त दुख की बात यह है, आईएमएफ के इंचार्ज भी जो है यहाँ पे भारतीय निजाद है, मिस्टर कुमार उनका नाम है। और दुख की बात, दुख तो नहीं मैं, बल्कि मैं तो इस चीज पे खुश होता हूं कि साउथ एशियन है एटलीस्ट, हमारा नहीं चले, भारत का तो नाम बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें दूसरा देखिए, जो मास्टर कार्ड के सीईओ जो अजय बंगा साहब हैं, वो वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं खासकर आगे चल के कि फैटफ और आईएमएफ, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं यहाँ पे लोग, फैटफ को कौन कंट्रोल करता है? उसको यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ और उसके बाद वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। और आप देख रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है। और हम फ्रैंकली स्पीकिंग, हम पिक्चर में ही कहीं नजर नहीं आ रहे, पिक्चर में कहीं नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े दौरे अमेरिका के किए हैं, एक महीने में 2 दौरे किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपना उनको यकीन दहानियां कराने के लिए कि हाउ वुड आई डू व्हेन इफ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। वो सुनना चाहते थे इनके कानों से कि आइदर आई विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट। पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं है। मिस्टर हैंडसम ने भी यहां पे फर्म हायर की है अपने आप को प्रमोट, प्रोजेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त रिप्रेजेंट करने के लिए 0% जीरो रिप्रेजेंटेशन इन वॉशिंगटन डीसी। यहां पे सिर्फ आईएमएफ के दौरे करते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट आके, सिर्फ डॉलर मांगने के लिए, और दूसरा पर्सनल शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, वापस चले जाते हैं। बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि पिछले दिनों में मैंने 2-4 आपके फेडरल मिनिस्टर देखे यहां पे आए जो इल प्रिपेयर्ड थे, मीटिंग्स में आए हैं, मीटिंग्स के अंदर बोल ही नहीं सके। ना उनकी सब्जेक्ट पे ग्रिप थी, ना उनकी इंग्लिश पर ग्रिप थी, और ना उनको तैयार किया गया था। लेकिन फिर वो यहां आते क्यों है? फिर वो जिस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं मुआशी तौर पर, ये क्यों लोग कौम का पैसा खराब करते हैं यहाँ पे इन दौरों पे, इल प्रिपेयर्ड होकर आना और यहाँ पे शॉपिंग करके बच्चों के लिए वापस चले जाना, पता नहीं। और देखें आलिया, अगर इस वक्त मैं पूछूं 22 करोड़ लोगों से कि आपको इस वक्त हु इज लीडिंग यू, हु इज कॉलिंग द शॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, उसके अंदर किसी का नाम नहीं नजर आता, किसी का नाम। क्योंकि देखें ना, प्राइम मिनिस्टर आपके 2 हैं,